بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تعالى في كلامه المجيد في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أبي بكر كمثل غيث أينما حل نفعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، چونکہ یہ جمادی الثانی ہے اور اس مہینہ میں خلیفہ اول یار پیغمبر راہبر امت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کی سیرت و کردار اور اسلام کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے. حاضرین گرامی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مردوں میں سے آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آپ کی 3 پشتیں صحابی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا اور رفیق بنا. موسیٰ علیہ السلام کو وزیر کی ضرورت ہے، رفیق کی ضرورت ہے. کیوں؟ عرض کیا مولا اس لیے کہ یصدقونی، فرعونی انکار کریں گے تو ان کے مقابلے میں میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اقرار کرنے والا، میری تصدیق کرنے والا بھی تو کوئی ہو. ہارون کو وزیر بنا تاکہ وہ میری ہاں میں ہاں ملائے، میری تصدیق کرے. لوگوں، موسیٰ علیہ السلام کو صدیق مانگنے سے ملا، تصدیق کرنے والا مانگنے سے ملا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق بن مانگے مل گیا.
سبحان اللہ. حاضرین گرامی، ذرا اس وقت کو سوچیں کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعویٰ لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو سب آپ کی دشمنی پر اتر آئے. کوئی بھی آپ کی بات کی تصدیق کرنے والا نہیں تھا. لیکن یہی وہ مشکل مرحلہ تھا کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا اور پھر آپ کے توحیدی مشن کے مستقل ساتھی بن گئے. میں کہا کرتا ہوں کہ جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی ابو بکر نے اقرار کیا، جب ساری دنیا تکذیب کر رہی تھی ابو بکر نے تصدیق کی. والذی جاء بالصدق وصدق به. بہرحال آپ لوگوں کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہے عبد اللہ ابن عثمان. ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور صدیق خطاب ہے اور عتیق لقب ہے. اسی طرح صاحب الغار بھی آپ کا لقب ہے. ہجرت کے سفر کی کہانی جب اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے تو وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی لقب کا تذکرہ ہے. ارشاد ربانی ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے غار سور کے بالکل دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں. ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں اندر سے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کافروں کے پاؤں اور ان کا جسم پوری طرح نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ پاک تو قدیر ہے نا. اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوں حفاظت فرمائی کہ مکڑی سے جالا بنوا دیا اور پرندے سے گھونسلہ بنوا کر وہاں اس کے انڈے ڈلوا دیے. کافروں نے جب یہ منظر دیکھا تو سوچا کہ یہاں کون آیا ہوگا.
بالکل غار کے دہانے سے اللہ پاک نے دشمنوں کو پسپا کر دیا اور انہیں واپس لوٹنے پہ گویا کہ مجبور کر دیا. اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں حفاظت فرمائی. اسی بات کا تذکرہ جب اللہ کے قرآن نے پیش کیا تو وہاں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یقول لصاحبہ کہ پیارے جملے سے آپ کی مخلصانہ رفاقت کا ذکر فرمایا. کتنا کھٹن مرانا تھا کہ جب دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے در پہ ہیں 950 تیر اندازوں نے آپ کے مکان کا گھیراؤ کر لیا ہے اور پھر جب آپ اللہ کی قدرت سے اور اس کی مدد سے اور اس کے فضل سے ان محاصرہ کرنے والوں میں سے بسلامت نکل کر اپنے سفر پہ روانہ ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپنی رفاقت کے لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرماتے ہیں. اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس مشکل مرحلے پر جب جان کا خطرہ تھا ہر طرف سے خطرات منڈلا رہے تھے اور دشمن آپ کے تعاقب میں تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مخلصانہ رفاقت کا وہ حق ادا کیا جو انہی کا حصہ ہے. انتہائی جرأت اور بہادری کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے اور اپنی حفاظت میں لیے ان کو لے کر جا رہے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہجرت کے سفر کا تذکرہ جب اللہ کا کلام پیش کرتا ہے تو وہاں آپ کو صاحب الغار کے نام سے یاد کیا گیا. جب تک قرآن باقی ہے آپ کے اس ایثار کا ذکر ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا. دوستوں اور بزرگوں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ اسلام پڑھا تو عرض کیا آقا اب میری ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جو میری ڈیوٹی ہے وہی تیری ڈیوٹی ہے، بس تو نے بھی لوگوں کے سامنے کلمہ حق کی دعوت پیش کرنی ہے. اس بات کو سن کر آپ باہر نکلے اور بیت اللہ شریف میں پہنچے. وہاں موجود لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ پیش کیا. کافر لات و منات عزا و ہبل کے پجاری اس آواز کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ آپ پر
ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ آپ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہاں منبر پر بیٹھ کر کلمہ پیش کرنا آسان ہے، کسی حجرے میں بیٹھ کر کلمے کا ورد کرنا آسان ہے، کسی تبلیغی اجتماع میں کلمے کا معنی بیان کرنا آسان ہے، لیکن اے ابو بکر تیرے کیا کہنے، تو نمبر لے گیا، نمبر لے گیا، تو نے تو کفار جا کر کلمہ اسلام پیش کیا اور سب سے پہلے توحید کے لیے مار کھائی۔ اللہ اللہ، لیکن یاد رکھیں حق کے لیے دی جانے والی قربانی کبھی رائیگان نہیں جایا کرتی۔ جس دعوت کے ساتھ قربانی شامل ہو جائے، خون شامل ہو جائے، تو پھر حق تعالی ہدایت کے فیصلے فرمایا کرتے۔ چنانچہ یہی آپ کی قربانی تھی اور اس کے ساتھ آپ کی وہ مخلصانہ دعوت تھی کہ آپ کی دعوت پر، آپ کی تبلیغ پر، آپ کی محنت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی نے اسلام قبول کیا۔ دیکھا آپ نے اس محنت کا نتیجہ؟ دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دینی دعوت، دینی محنت اور عبادت کے لیے اپنے گھر میں سب سے پہلے مسجد بنائی، جہاں ایک عرصہ تک تلاوت، عبادت اور دعوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی نے حق کی دعوت پیش کرنے اور جرأت و استقامت کا مظاہرہ کرنے پر بطور انعام اور بغرض حوصلہ افزائی معراج پر بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر فرمایا، جنت دوزخ کو دیکھا، انبیاء کرام سے ملاقات کی، بیت المقدس میں فریضہ امامت سنبھالا، اللہ پاک سے ملاقات فرمائی اور اس کے انوارات کا مشاہدہ فرمایا۔ یہ معراج کا وہ مبارک سفر، اس سفر سے جب آپ واپس مکہ پہنچتے ہیں اور اس سفر کی تفصیل لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں تو سب نے انکار کر دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ اسی حوالہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو جہل سے ایک مکالمہ ہوا۔ ابو جہل کہتا ہے، ابو بکر آج تو ایک عجیب خبر ہے، تیرا یار کہتا ہے کہ میں رات کو بیت المقدس گیا اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے اور اللہ سے ملاقات کر کے واپس آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی جواباً فرمایا کہ اگر میرے آقا علیہ السلام اس قسم کی بات بیان کرتے ہیں تو میں اس کی سب سے پہلے تصدیق کرتا ہوں۔ ابو جہل یہ سن کر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ بھی عجیب ہیں، کم از کم اس پر کوئی دلیل تو پیش کی جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا،
ہم تو آپ سے دلیل نہیں مانگیں گے، میں تو بلا دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کو تسلیم کرتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا وہ کیوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس پر وضاحتی جواب بڑا ہی ایمان افروز تھا۔ آپ بھی سنیے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بات یہ ہے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین کرتے ہوئے مان لیا، اس واقعہ پر دلیل کیوں مانگے؟ ہم نے آپ کے نطق صادق پر یقین کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت، قدرت، فرشتوں کے وجود اور جنت دوزخ کی حقیقت کو بلا دلیل مان لیا، تو پھر معراج کے لیے دلیل کیوں مانگے؟ بس میں تو اس کو بلا دلیل مانتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ حاضرین گرامی، یہی وہ موقع تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدیق وانت العتیق، تو صدیق ہے، تو عتیق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، جن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر سب سے پہلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ سب سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ صدیق ہے۔ تو پہلا نمبر کس کا ہوا؟ صدیق کا۔ پہلا نمبر کس کا ہوا؟ صدیق کا۔ اور قرآن پاک کا بھی اعلان ہے اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پہلا درجہ نبوت کا، دوسرا درجہ صداقت کا، من النبیین والصدیقین، اور تیسرا درجہ شہادت کا، اور چوتھا درجہ اطاعت کا، والشہداء والصالحین۔ تو انبیاء کے بعد درجہ ہے صدیقین کا، اور صدیقین کے تاجدار ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، خلافت راشدہ کی ترتیب قرآن سے ثابت ہو رہی ہے۔ انبیاء کے بعد نمبر ہوا صداقت کا، تو صداقت کے تاجدار ہیں حضرت ابو بکر۔ پھر نمبر ہے شہادت کا، تو باقی تینوں خلفائے راشدین یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی، عمر رضی اللہ تعالی، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہیں۔ بقول شاعر، زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے، ابو بکر عمر عثمان حیدر پاسباں جب ہوں تو نہ کیوں کر باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدیق وانت العتیق، تو صدیق ہے اور تو عتیق ہے،
وہ آگ سے آزاد ہے. اور قرآن مجید کی وہ آیات جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی ان میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر غلام صحابہ کو خرید کر آزاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر آپ کی تعریف فرمائی اور جہنم سے آزادی کی بشارت سنائی. ارشاد ربانی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس پر اجماع امت ہے کہ یہ آیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی. توجہ کریں، باقی تمام صحابی متقی ہیں اور آپ اتقا ہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اور آپ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت سنیں. حق تعالی کے ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، مقام اس کا ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو دونوں آیتوں کی منطبق شکل یہ بنتی ہے کہ ابو بکر اتقاکم وکل اتقاکم اکرمکم فابو بکر اکرمکم. یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہی سب سے زیادہ بزرگ ہے، لہذا ابو بکر بزرگ ہیں، درجے میں سب سے بڑھ کر ہیں. اللہ اللہ، کیا شان ہے، کیا مقام ہے اس متقین کے امام کا. اور پھر سورہ لیل کے متصل سورہ ضحیٰ ہے جس میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور یہاں سورہ لیل کے آخر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. سبحان اللہ. سامعین محترم، یہ رضا کے سرٹیفکیٹ ایسے ہی ملے. انہوں نے اپنی قربانیوں سے، اپنے ایثار سے اپنے رب کو راضی کیا. ایک جملہ کہتا ہوں، ساری دنیا کو اسلام نے پالا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے فروغ کے لیے وقف کر دیا. جب اسلام قبول فرمایا تو آپ کے پاس 40,000 درہم نقد تھے، کپڑے کی دکانیں، اونٹوں کے ریوڑ، نوکر چاکر اور وسیع کاروبار. لیکن یہ سارا مال اسلام کے لیے خرچ کر دیا. ہجرت کی تو پاس صرف 10,000 درہم، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کفن بھی پرانا پہن کر چلے. کیا خوب کہا شاعر رسول نے اذا تذکرت شجوا من اخی صدقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل التالی الثانی المحمود شیمتہ واول الناس ترا صدق الرسل والثانی اثنین فی الغار المصیف وقد طاف العدو به اذا صعد الجبل كان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا خير البرية اتقاها وارفعها بعد النبي اوفاها بما حملا. اگر تم اپنے کسی معتمد بھائی کا غم یاد کر لو
تو اپنے بھائی ابو بکر کے کارنامے یاد کرو. ترتیب درجات میں آپ دوسرے ہیں. آپ کی خصلت ستودہ اور قابل ستائش ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں میں سب پر سبقت لے گئے. آپ ثانی حسنین ہیں. غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے. جب دشمن غار کے ارد گرد سرگردان تھے آپ رسول